آ گئی آ گئی آ گئی، موت تیرے ہوئے وہ کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے حسن کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جبرائیل اور کمبر بچا منغدر، گھر تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، رات جس کو تیری نوکری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، بہت بلند سلام۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، اس کے گھر سے وفا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، گھر پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے التجا، گھر پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے التجا، میں سوالی ہوں شائے زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے،
پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، اس کے گھر سے وفا کیجیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجیے، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں، کون جنگ جمل میں مگر حق کا فیصلہ کیجیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، نواز لنگر سلام، نواز لنگر سلام۔ تو بے کفن ہے حسین، بہن بے ردا ہے، تو بے کفن ہے حسین، بہن بے ردا ہے، آئی تھی مدینے سے لے کر میں اپنا بھرا گھر بھائی، لوگوں نے میرا گھر لوٹ لیا، بس پاس رہی تنہائی، جہاں تشرل ہو رہا ہے، بہن بے ردا ہے، تو بے کفن ہے حسین، بہن بے ردا ہے، تو میرے لیے فریاد کرے، میں تیرے لیے بھائی، مظلوم مسافر تیری بہن باغی کی بہن کہلائی، یہ غم ہے ستم، یہ غم ہے ستم سے بڑا ہے، بہن بے ردا ہے، تو بے کفن ہے حسین، بہن بے ردا ہے، موازن کا سلام، نبوت کا یا محمد کے ولایت کا یا علی، سلوات سارے مجلس کا آغاز ہو گیا ہے، جو مومنین بار کھڑے فرش ادا کر رہے ہیں، درود بھیجو محمد کو۔ ابن علی کے ذکر پہ قدغن ہے سب، سب بولتے رہو، تھوڑے بن رہے لیکن بولتے رہو۔ ابن علی کے ذکر پہ قدغن ہے ثبوت، سب کو لڑا دیا ہے شاہ مشرق، ابن علی کے ذکر پہ قدغن ہے ثبوت، سب کو ڈرا دیا ہے شاہ مشرقین نے، اور لاکھوں جویز کھائے گئے، لاکھوں جویز کھائے گئے صدیوں سے آج تک، یہ کیا کیا ہے مولا تیری حسین، پھر بھی درود بھیجو۔ جب تیر لگا تھا تو ہنسا تھا میرا اصغر، جب تیر لگا تھا تو ہنسا تھا میرا اصغر، اصغر کے ہونٹوں کی تبسم بھی نہ رکی تھی، تم ذکر حسین ابن علی روک سکو گے، تم سے تو علی اصغر کی ہنسی بھی نہ رکی تھی۔ یہ بھی پارا چنار میں جو ہو رہا ہے، حسینیوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا ان کے قتل کرنے سے حسینیت ختم ہو جائے گی؟ نہ قیامت تک رہے، تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے، تمہارا ذکر کرو۔ امام حسین کا سر قلم ہو کے لوگ نیلا پہ آئے تو اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ ذکر کرتا ہے،
ان کا مقابلہ حسینیوں سے نہیں، یہ اللہ سے مقابلہ۔ اب کیا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیے ہے نا، وہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جییں گے اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈر کے جییں گے۔ کچھ لوگ ستم کر کے جییں گے، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ستم کر کے جییں گے، اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈر کے جییں گے۔ نہ 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 نہ، ہم اکبر و عباس کے حقدار ہیں، شوکت اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جییں گے، مریں گے تو مولا سے ملاقات ہوگی۔ ہم ازادار شہادت کے تمنائی ہیں، ہم ازادار شہادت کے تمنائی ہیں، ہم کو مولا کی زیارت کا مزہ لینا ہے، یہ وسیلہ ہے ملاقات علی کا، شوکت کرنا اس موت میں دیوانوں سے کیا لینا ہے۔ ایک نظر میری طبیعت ضرور کرو۔ مولا علی کا ایک موقع جو مشہور تھا اس لیے کہ وہ مولا اس کی دکان پہ جا کے حاضری میں نام تھا اس کا مسلم ہے نا، توجہ میری مولا اس کی دکان پہ کبھی کبھی جا کے بیٹھتے تھے، کسی کام بھیج دیتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے کھجور مولا پڑھتے۔ تو ایک مولا کا منکر تھا، اس کی بیوی مومنہ تھی، اس کی بیوی روز کہتی تھی اس کو کہ میرا علی علی ہے، وہ غیب جانتا ہے، میرا علی اعلیٰ ہے، وہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے جانتا ہے، یہ منکر تھا مانتا نہیں۔ ایک دن مولا ہے میسم کو کسی کام پہ بھیجا اور خود اس کی دکان پہ بیٹھا، تو اس منکر نے دیکھا کہ آج دیکھتا ہوں علی کا علم کتنا ہے، ایک چھوٹا سکہ لے کے وہ مولا کے پاس آیا، کہنے لگا مولا کھجوریں چاہیے۔ مولا نے کہا مالیت بتاؤ، اس نے مالیت بتائی، مولا نے کھجوریں اس کے دامن میں ڈالی۔ یہ کھجوریں لے کے ہنستا مسکراتا گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا آج بہت خوش ہو، ہنس رہے ہو کیا بات، اتنے خوش ہو، کہہ رہے تم تو کہتی تھی کہ میرا علی علم غیب جانتا ہے، وہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا واقعہ، میں اسے چھوٹا سکہ دے کے کھجوریں، اس نے کہا کھجوریں لے آئے لیکن کھا کے دکھا، اس نے کہا یہ سب سے دنیا کا آسان کام یہ کھانا پینا، جب لے آیا ہوں تو کھا بھی لوں گا۔ اس نے کھجور کا دانہ لیا، حلق میں ڈالا، منہ میں ڈالا، کھجور کا دانہ حلق میں ڈالا، اب زور لگاتا نیچے کی طرف نیچے نہیں جاتا، زور لگاتا اوپر کی طرف اوپر نہیں جاتا۔ پریشان ہو گیا، بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا میری جان، پہلی مرتبہ ایسے ہو گیا کہ عورت آگے آگے شوہر پیچھے۔ مولا نے دیکھا، جب مولا نے کہا جب کسی منکر کو پکڑتے ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ بنتے ہیں۔ آئی اس کی بیوی کہنے لگی یا علی یہ منکر تھا، تیرے علم کو نہیں مانتا تھا، چھوٹا سکہ دے کے تیرے کھجور کا دانہ حلق میں پھنسا ہوا ہے، نیچے جاتا ہے اوپر آتا ہے، اب یہ معافی مانگ رہا ہے اس کی جان بخش۔ مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کھجور کے دانے کی آواز، کھجور کا دانہ کہتا ہے یا علی یہ ہے منکر تیری ذات کا، میں تیری ذات کے گیت گاتا ہوں، ہے نا میری طرف توجہ، یا علی یہ ہے منکر تیری ذات کا، میں تیری ذات کے گیت گاتا رہوں، اس کے دل میں تو تیری محبت نہیں، میرا دل ہے کہ اس کو جلاتا رہوں، اور مجھ پہ واجب ہے تیرے عدو کو سزا، پنجتن کے قصیدے سناتا رہوں، تیرے جسم سے کرتا رہا ہے کہ نام مسلم سے نعرے لگا۔ مولا لقمان گانے کا کھجور کا دانہ باہر آیا، مولا نے کہا اور کھجوریں چاہیے، کہنے لگا بس میری طرف میسم آیا، مولا نے بتایا کہ آج یہ ایک منکر کو پکڑا گیا، واقعہ سنایا، تو میسم کہنے لگا مولا ہمارے بھی کوئی ایسے اعمال ہوں گے کہ آپ کی محبت میں ہمیں دنیا میں یاد کیا جائے گا، ہے نا جب ہمارے بھی کوئی ایسے مولا میسم کا ہاتھ آتا تو سیدھا ایک درخت کے قریب، ابھی وہ سمجھ تھا چھوٹا،
کہنے لگا اس سمر سے جب شجر بن جائے گا ہماری محبت میں تجھے اس درخت کے نیچے سکون ملے گا. عیسیٰ کہتا ہے میں حق تو ہوں ایمان کی سلام والا فرماتے ہیں. عیسیٰ کہتا ہے مجھے اپنے مقدر پہ رکھ, مجھے اپنے مقدر پہ رکش آ گیا. میرے جسم اللہ کو بکھرنا نہیں دیتے, دل میں نادے علی, دل میں ذکر جلی, لب پہ نادے علی, کام اس کے سوا اور کرنا. موت مجھ سے ڈرے گی یہ وعدہ, موت مجھ سے ڈرے گی یہ وعدہ رہا, موت سے تیرے نوکر نے ڈرنا نہیں. نوش کر لے دعا پہ حیات الہ, اس کا مطلب ہے مر کے بھی مرنا. گزر گئے اور دنیا سے چلے گئے تو میسم روز آ کے اس درخت کو پانی دیتا ہے, روز آ کے اس درخت کو پانی دیتا ہے. اور اب ایک دن درخت نے پوچھا میسم روز تو آ کے مجھے پانی دیتا ہے, اس کے نتیجے کیا ہے؟ میسم کہتا ہے سن, تو ہے میرے عقیدے کا سچا گواہ, میں سناتا ہوں اپنی کہانی. تو ہے میرے عقیدے کا سچا گواہ, میں سناتا ہوں اپنی کہانی تجھے. اے سمجھ تو ہے میری بلا کا شجر, اس لیے روز دیتا ہوں پانی. تو ہے میرے عقیدے کا سچا گواہ, تو بتا کہ کب ملے گی جوانی تجھے, میرے لیے مثل طوبہ ہے تو میرے پایا علی کی زبان. دن گزر گئے, جیسے مولا نے کہا تھا ویسے عبید اللہ بن زیاد کی حکومت آئی. میں کا گورنر تھا, تو اس کے فوجیوں نے بتایا کہ یہاں ایک میسم نامی شخص ہے جو علی علی کرتا ہے, ہر جگہ پہ علی کا ہی ذکر کرتا ہے. کہاں اس کو پکڑ کے لے کے آگے دربار میں لے کے آئے. میسم نے کسی کو سلام نہیں کیا. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہم وقت کے حکمران ہیں اور آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا. کہتے میرے نظر میں بس ایک ہی حکمران تھا, مولا کائنات, اور کوئی حکمران. اس نے کہا ہم تیری زبان کاٹ دیں گے, ہے نا توجہ میرے پاس, ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے. میسم کہتا کیوں کیا کاٹے گا, تیرے زبان بھرے دربار میں تو آج کہہ رہا ہے یہ تو نور جلی نے کہا تھا, تیرے بس میں کہا کہ تو ایسا کر, یہ تو میرے علی نے کہا تھا. روز پڑھتا ہوں میں تسبیحات کے ساتھ اپنی قسمت کے اس ایک دن کے لیے, میں نے گر گر کے اب تک گزارے ہیں دن کی, جی رہا ہوں اسی ایک دن کے. کہا لے جاؤ اس کی کاٹ. اب میسم کو لے گئے, زبان کاٹ لی. ایک جگہ پہ آ کے فوجیوں نے روک دیا, کہا میسم اب بھی علی علی کرنا چھوڑ دو, ہم تمہاری زبان کاٹ. اب بھی علی علی کرنا چھوڑ دو, ہم تمہاری زبان چھوڑ دو. میسم کہتے میں کیا, جس علی نے بنایا علی وہ علی جانتا ہے مقام علی. اصل میثاق کے دل کی جاگیر پہ چل رہا ہے مسلسل نظام علی, اور ہم زبان لے رہے ہیں تو روز محشر میں ہر زبان میں رہے گا یہ نام. ہم تو تیری زبان کا میسم کہتا ہے زبان کا علی کہنے کے لیے زبان کا حلق سے لگنا ضروری ہے. تو دونوں بات زبان کاٹو گے میں علی کہوں گا لفظ ہی ہے, لیکن میرے کرار کا, میرے سلطان کا, کل ایمان کا معجزہ دیکھنا, میرے لب پہ جب لفظ ہی آئے گا دنیا والوں کے لب پہ علی. کہا کاٹ دو, بالکل کاٹ دو زبان. میسم کہتے ہیں یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان, یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو. بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہ میں, شاید 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا آم کو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. جس طرف جہاں جہاں یہ ہوا جائے گی ایک ہلالی موالی کا وعدہ رہا, حق علی کی سزا. حسین منی وانا, حسین مجھ سے ہے, میں حسین. اب اللہ کہتا ہے کہ اے رسول اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا ہم اس کائنات کو نہ بناتے, ہم نے تمہاری محبت میں اس کائنات کو ختم کیا. اب جو رسول کا ہے وہ حسین. تاروں بھرا آسمان حسین ابن, تاروں بھرا آسمان حسین ابن علی کا پڑھتا ہے جب قرآن. حسین ابن عباس کا علم لہرا کے ہوا میں پیغام دے رہا ہے. حسین ابن علی جنت کے ہیں سردار محمد کے,
जन्नत के सरदार मोहम्मद के लाडले कितना बड़ा मकाम हुसैन इब्न अली का। और भूखों को मिले खाना, बीमारों को दे, भूखों को मिले खाना, बीमारों को दे शिफा। चलता रहे निजाम हुसैन इब्न अली का। इकराम दुआ करता है रोजा रसूल पे, पढ़ता रहे कलाम हुसैन इब्न अली। الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا الزمن جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس عظیم عبادت کو ہمارے ہم قبول و منظور کرتا، مجلس کی شرعی حاجات کو ہمارے ہم قبول فرما. مالک حقیقی جو مومنین مومنات بیمار ہیں اس مجلس اعلیٰ کا صدقہ ان کو شفائے کل عطا فرما. مالک حقیقی ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار کے لاکھوں کروڑوں احسان کہ جس نے آپ اور ہم سب کو ایسے ذکر میں بلایا ہے کہ جس کا ذکر سننا کرنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں. ابھی میں کیا کہوں کہ سب سے پہلے بہت معذرت خواہوں کہ جب یہ چیز نہیں تھی تب بھی ذکر ہوتا تھا اور آج بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن یا تو نہ ہو یا تو ہو تو کچھ ایسا ہو کہ پڑھنے والے کو ڈسٹرب نہ کیا. لیکن مولا کا ذکر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اتنا وقت ہو بہتر انداز سے مولا کا ذکر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. آپ ایک مرتبہ مجھے سن سکے میں آپ کیفیت سے آپ واقف ہیں اور میں آپ کی کیفیت سے واقف ہو چکا ہوں کہ آپ کس طریقے سے سنتے ہیں. لیکن وہ ہماری پہلے شاید ملاقات تھی، لیکن مولا کا ذکر ہے اور اس ذکر کے صدقے میں بار بار مومن کا چہرہ دیکھ کر اللہ ہمیں عبادت نصیب کر رہا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف آزما رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے سماعت فرمائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ طاقتیں کچھ قوتیں عطا کی ہیں. اگر اس طاقت کے ہوتے ہوئے بھی انسان
اس کا فائدہ نہ اٹھائے تو پھر انسان کی اپنی مجبوری ہے کہ انسان اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ اور جو ہے آپ حضرات کی میں نے کہا کہ میں جہاں جہاں تک آواز آ رہی، میں پہلے دن آپ کو یہ فضیلت فرش عذاب بتا چکا ہوں۔ باہر بیٹھنا تماشائیوں کی عادت ہے، کیونکہ یہ دیکھنا کہ جب شاہ کے دربار میں تماشائی بن کے رہے تھے، وہ تماشائی کچھ اور تھے، جو ان کی حمایت میں آ رہے تھے وہ کچھ اور تھے۔ دنیا کی گلیوں میں بیٹھنا الگ بات ہے، فرش عذاب میں بیٹھنا کچھ اور بات ہے۔ آپ نے توجہ کی کہ گلیوں میں بیٹھنا اگر ہے تو پھر آپ گلیوں میں بیٹھ کے ہی، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سنتے رہیں، لیکن یہ فرش عذاب بچھانا اس بات کی دلیل ہے مجلس گھر میں ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنتے رہو، وہ بھی ذکر ہے، لیکن جو فرش عذاب کا اہتمام کر کے مجلس کی جاتی ہے، مومنین کو بلایا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے، اس ذکر کو سننا اور فرش عذاب میں بیٹھ کر مجلس کو سننا، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر کچھ ملے گا، یہاں پر کچھ ملے نہ ملے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آتا ہے وہ نور لے کر جاتا ہے۔ مل کے اب ایک کیا میں نے آپ کے سامنے مشہور اور معروف آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب ہے کیا کہ انسان اور جن کا معیار پروردگار بتا رہا ہے۔ بھئی آپ کیوں پیدا ہوئے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ جو ہے حضرات کی میں نے کہا کہ آپ آ کر تھوڑا بولے بھی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں نے جو کہا ہے کچھ چیزیں پروردگار نے انسان کو عطا کی ہے، اگر اس کا استعمال کرے گا تو اس کا فائدہ ہے۔ انسان کو زبان دی ہے تو وہ زبان اگر عشق علی میں بولے گا تو وہ مصر میسم تمار نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سماعت کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک مثال دے دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کہ آپ کس طریقے سے بولتے ہیں۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، اللہ نے ہر چیز کے 4 وجود بنائے ہیں، 4 وجود ہیں، اگر 4 وجود ہوتے ہوئے ان 4 وجود میں ایک وجود کام کا ہے، 3 وجود بیکار ہے، لیکن کہاں پر 4 وجود کامیاب ہے، اور 4 وجود کا فائدہ بھی اپنا ہے۔ توجہ رکھیے گا کیا ہے، اب اگر انسان کو لگے پیاس، میری طرف دیکھیے گا، یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھا کہ یہ ہوتی رہے گی، دنیا جو بنائی ہوئی ہے اس میں کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ علی کا ذکر ہے، کہیں پر بھی دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ مومنین کا میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ پروردگار نے پانی کو بنایا ہے، پروردگار نے انسان کو بنایا ہے، پروردگار نے مٹی کو بنایا ہے، ہر چیز کی 4 وجود ہیں، 4 وجود ہیں، اور چاروں کا کچھ تو فائدہ ہوگا۔ بھائی سب سے پہلی مثال آپ لے لیں، پانی ہے، پانی کے 4 وجود ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میری طرف توجہ دیجیے گا، پانی کے 4 وجود ہیں، کیا پہلے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے پانی لکھنا، یہ پانی کا ایک وجود ہے، ایک پانی کا وجود ہے دیکھنا، ایک پانی کا وجود ہے زبان سے کہنا، اور ایک پانی کا وجود وہ ہے کہ جو حقیقت میں کسی چیز میں موجود ہو۔ توجہ ہے، اب آپ کو لگی ہے پیاس، آپ کو لگی ہے پیاس، تو سب سے پہلے آپ نے چاہا کہ میری پیاس ختم ہو، آپ نے ایک قلم اور کاغذ لیا، اس پہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا، پانی 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 پانی، تو پیاس بجھے گی؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ بھئی آپ کو لگی ہے پیاس، اور آپ کو پیاس کی ضرورت، پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی 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 لکھتے رہے تو آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو لگی ہے پیاس،
آپ زبان سے پہلے لکھا تھا، یعنی اب یہ وجود بیکار. اب آپ کو پیاس لگی ہے پانی کی، ضرورت ہے پانی کی، پانی کو تو آپ نہیں پی رہے بلکہ آپ زبان سے کہہ رہے پانی پانی پانی، تو فائدہ ہوگا؟ آگے نہیں، یہ بھی وجود ہو گیا بیکار. پانی کا دریا بہ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد پیاس ختم نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ جتنے بھی اگر بولیں گے تو لطف آئے گا. یہ زبان آپ کو ملی کیوں، اس کا فائدہ بتا رہا ہوں، لیکن اگر خاموش رہیں گے تو پھر مجھے دکھ ہوگا کہ یہ زبان ہو اور علی کے ذکر میں خاموش رہے. تو میسم نے بتایا ارے عشق علی میں زبانیں کٹ تو جاتی ہیں، علی کی یہ زبان جس کو ملی ہے وہ کٹنے کے بعد بھی بول کے بتاتی ہے. ارے وہ زبانیں اور ہوتی ہیں کہ جو روز محشر میں اللہ ان کو گنگا کر کے اٹھائے گا، آواز قدرت آئے گی. ارے تم دنیا میں تو بول رہے تھے، کہا کہ آج اس لیے ان کو گنگا کر کے اٹھا رہا ہوں کہ دنیا کے لیے تو بول رہے تھے، علی کے عشق میں خاموش تھے. ارے تم نے نہیں دیکھا کہ بہت ساری زبانیں تھی جو قدیر میں علی علی کر رہے تھے اور پھر گئے تھے. کہا کہ جو قدیر میں پھر گئے تھے ان کو بھی زبان کو خاموش کرایا جائے گا. جو قدیر کے بعد بھی عشق علی میں نہیں بولے گا اس سے کہا جائے گا کس کی حمایت میں ہے. ارے یہ کہے گی کہ میں علی کے عشق میں ہوں. کہا تم نے تو علی علی کیا نہیں. اور میں نے جو مثال دی ہے نا، آپ نے پانی لکھا کام نہیں، آپ نے پانی کہا کام نہیں، آپ نے پانی کو دیکھا کام نہیں. جب تک آپ نے پانی پیا نہیں تب تک پانی کام کا نہیں. یعنی تین وجود ہو گئے بیکار. ایک حقیقی وجود ہے کام کا، لیکن تمام وجود بیکار ہوتے ہوئے واحد علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کا ذکر کرو تو بھی عبادت ہے. توجہ رکھیے گا، جس کا ذکر لکھو تو بھی عبادت ہے، علی کو دیکھو تو بھی عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھو تو بھی عبادت ہے. اب کہنے کا حق ہے کہ یہ پورا وجود علی علی کرنا خدا کو پسند ہے. کہا جو علی علی ہاتھ لکھتا ہے تم نے علی علی لکھا، خدا نے اس ہاتھ کے گناہوں کو معاف کر دیا. اب سب سے پہلا فائدہ، آپ نے پانی لکھا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ نے اسی قلم کو لیا اور اسی ہاتھ سے علی علی لکھتے رہے. علی ایسے تھے، علی معراج میں یہ فضیلت رکھتے تھے، ابھی علی بستر رسول میں یہ تھے. کہا تم نے علی کی فضیلت لکھی، اللہ نے تمہارے گناہوں اس ہاتھ کے گناہ کو دھو دیے. اب تم نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس زبان کے گناہ معاف ہو. کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس زبان سے علی کا ذکر کرتا رہے، علی کے عشق میں بولتا رہے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے بولیں گے. ارے جو زبان عشق علی میں بولتی ہے خدا کہتا ہے اس زبان کو جہنم میں کیسے بھیج دوں گا. جو زبان علی علی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے اور قبر میں آئے، جب علی کا نام آئے فخر سے کہے میرا امام جو علی ہے. توجہ رکھیے گا. اب زبان کے گناہ معاف، ہاتھ کے گناہ معاف. اب علی کا وجود بتا رہا ہوں. علی لکھو تو بھی عبادت، علی بولو تو بھی عبادت. اب یہ کام ہو گئے. اب کیا کریں؟ اب کہا کہ پانی کو دیکھا پیاس نہیں بجھی، کیسے پتا چلے؟ کہا کہ علی کو دیکھنا عبادت. اللہ اکبر، آپ کی سماعت پہ سلام. آخر تک اگر نہیں بولے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اس علی عشق علی میں اگر نہیں بولے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. کیا کہا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. بھائی ایسی تین چیزیں ہیں کہ تاریخ نے لکھا. کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کا قرآن کے اس وجود کو دیکھو، باقی قرآن کی جو سطریں ہیں ان کو دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت.
اس کے دو وجود کام کے، لیکن آپ قرآن قرآن کہتے رہے تو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن واحد علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے کہ آپ لکھو تو بھی عبادت، پڑھو تو بھی عبادت، دیکھو تو بھی عبادت۔ کہا یا رسول اللہ ایسا وقت آ گیا کہ اگر ہم علی لکھ بھی نہ سکے، علی کو دیکھ بھی نہیں سکے، علی علی کر نہ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا حب علی عبادت، تم علی کی محبت دل میں رکھو، یہی عبادت ہے۔ ارے بھائی خدا کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ارے انسانوں اے جنوں جا کہاں رہے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے عبادت قرار دی ہے، تمہارا وجود ہے عبادت کے لیے، تم عبادت اپنے وقت کے پہ پڑھتے ہو، لیکن واحد علی کا ذکر ہے، تم بیٹھو تو بھی کرو علی علی تو بھی عبادت، سو تو بھی کرو علی علی وہ بھی عبادت۔ ارے واحد علی ہے جو ہر جگہ پر تمہیں عبادت نظر آئے گا۔ اگر کوئی کہے کہ علی کے سوا تمہیں ملتا کیا ہے تو ایک شاعر نے خوب جواب دیا، ہر جگہ پر علی ملیں گے۔ اب جواب دیا کہ کیا ہے؟ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اگر بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہاں کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے علی، لوائے ہم کے نیچے آؤ گے علی، جہاں کعبے میں جاؤ گے علی، مسجد میں جاؤ گے علی، تو ہر جگہ پر جہاں جاؤ گے اللہ کہے گا جتنا بچو گے اتنا تم سے علی علی کرواؤں گا۔ مسجد گواہی دے گی، مسجد نہ ہوتی اگر علی مسجد میں شہید نہ ہوتا، کعبہ نہ ہوتا جس میں علی کی ولادت کی نشانی نہ ہوتی، ارے پھر جاؤ گے کہاں؟ ہمارا اعتراض نہیں، خدا کہہ رہا ہے بقا چاہتے ہو تو علی علی کرتے رہو، علی کے بغیر انبیاء کا گزارا نہیں، تو تمہارا کیسے ہو؟ پیو جب تک پیو نہیں، یعنی باقی وجود دیکھا، اب کیا ہے؟ کہا کہ ہر مقام پہ علی علی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو بنایا اس لیے ہے کہ تم عبادت ہی کرو۔ عبادت ہوتی ہے خدا کی۔ بھئی اب تو میری آواز آخر تک آ رہی ہے نا، اب اگر بولیں گے تو لطف آئے گا۔ کیا ہے؟ عبادت ہے خدا کی، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ علی علی کرتے رہو۔ اب ہمیں علی علی کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر نبی نے کہتا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بیٹھو وہاں میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دو۔ اللہ اکبر۔ مجلس ہے نا، مجلس میں آئے نا، نبی کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجلسوں کو خوبصورت بناؤ ذکر علی سے، کوئی اور ذکر نہیں ہے، تاکہ اور ذکر تو ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور آج میں بتا رہا ہوں علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر عبادت ہے، اور اللہ یہی تو کہہ رہا ہے تمہیں عبادت کرنی ہے تو علی علی کرتے رہو۔ اس علی میں نبی کا ذکر بھی ہے، اس میں خدا کا ذکر بھی ہے، اور اسی ذکر کو عبادت کہا جاتا ہے۔ بڑوں کو کوئی نعرے کی پابندی تو نہیں ہے نا، بہت دور پابندی، زبان کی پابندی نہیں ہے، اگر کٹے گی تو کٹ جائے۔ مل کے درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ایسا آپ کہہ رہے ہیں پابندی ہے، پابندی ہوتی تو ذکر علی کیوں ہوتا؟ اور جو ہے علی اب توجہ رکھیے گا، اب ایک ہر مقام پر علی، جہاں علی ہے، جہاں تذکرہ علی ہے وہی عبادت، اور مقصد انسانیت خلقت کی ہے وہ ہے عبادت۔ ان جنوں کے لیے عبادت، اور عبادت کسی اور کی نہیں، جو اللہ کی ہو وہی کامیاب کی عبادت ہے۔
خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں. لیکن پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ توجہ رکھیے گا. کون سا رسول کہہ رہا ہے؟ وہ رسول جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول، میرا رسول وحی کے بغیر بولتا نہیں. اب جو نبی کہہ رہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اب جو رسول کہہ رہا ہے اپنی مجلسوں کو خوبصورت بناؤ، زینت دو ذکر علی سے. کوئی اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرے تو خبردار اس فرمان پہ اعتراض نہ کرنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا رسول وحی کے بغیر بولتا نہیں. اب یہ جو نبی کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں ذکر علی سے سوارو، اب یہ نبی نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں کو بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ذکر ہی نہیں کہ جو علی کے مقابلے میں ہو. کوئی ذکر ہو تو ہو لیکن واحد علی کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ اپنا ذکر کہتا ہے اور اسی کو عبادت قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ مل گئے. اللہ سلامت ہے. اب ہے کیا؟ ہماری تو زندگی علی علی ہے. جو ہے ہماری تو زندگی علی علی ہے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں. ہم تو بچپنے سے لے کر آخر تک علی علی کرنا سکھاتے ہیں. نہیں کہا اگر بولیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا، آگے آپ کی مرضی ہے. کیا کہ ہمارا زندگی کا مقصد علی ہے. اگر قرآن نے کہتا کہ تمہاری خلقت کا سبب عبادت ہے تو ہم علی علی نہ کرتے. توجہ رکھیے گا. نماز عبادت ہے، نماز فجر پڑھتے ہیں، حکم کیا ہے کہ فجر کے وقت میں پڑھو. اگر ہم نے نماز فجر کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کہا نہیں ہم تو ظہر کو فجر کے ٹائم پہ پڑھیں گے، تو جو ہے فجر کو ظہر کے وقت پڑھیں گے تو عبادت ہو جائے گی. کہا کہ جو حکم ہے اس کے مطابق پڑھنا، یعنی فجر کو ہم دن کو 12 بجے نہیں پڑھ سکتے، ظہر کو فجر کے وقت نہیں پڑھ سکتے. لیکن قضا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. مغرب کو آپ ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے. آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو وقت بتایا اسی ہی پہ پڑھو گے تو عبادت ہے. اللہ اکبر. لیکن کمال کا ذکر ہے علی بن ابی طالب جو عبادت بھی ہے، وقت بھی معین نہیں. صبح کرو تو بھی عبادت، دوپہر کرو تو بھی عبادت، شام کرو تو بھی عبادت، بستر میں ہو تو بھی عبادت، گلی میں ہو تو بھی عبادت، اپنے سے کہو تو بھی عبادت، منافق کو جرا تو بھی عبادت. رسول نے کہہ دیا جہاں پر بھی ہو میرے بھائی علی کا ذکر چھوڑنا. ہر ذکر کا وقت معین ہے، واحد علی کا تذکرہ ہے. جب بھی کرو خدا تمہارا ذکر عبادت میں شمار کر رہے ہیں. آواز بلند کر صلوات. اب ہے کیا؟ اب علی ہے کون ہے؟ عبادت جو کر رہے ہیں علی ہے کیا؟ ہمارا علی مظہر خدا ہے، مظہر خدا ہے علی. ہم جس علی کو مانتے ہیں اس علی کا مقام دیکھیے گا. میں نے آپ سے سب سے پہلے کہہ دیا آپ کی سماعت ہوگی جس طریقے سے سماعت کریں گے، لیکن انشاءاللہ لطف آئے گا اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہا. علی کے آپ نے فضائل سنے ہیں. علی ہے مظہر خدا. ذرا تاریخ کو دوہرا کر دیکھیں، علی کے لیے یہ الفاظ کہے گئے کہ علی کو اتنا بلند کیوں کر دیا گیا. دلیل دے رہا ہوں کہ علی اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. توجہ رکھیے گا. جناب نوح ہے، نوح نبی ہے، 1400 سال زندگی ہے ان کی. کتنی بڑے عمر؟ 1400 سال. 900 سال یا 950 سال صرف تبلیغ دین کو انجام دیا.
کام کیا تھا؟ میں لے کے جانا چاہتا ہوں ان کا مقام کیا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، اللہ نے بتائی ان کی فضیلت۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، تبلیغ کی کہاں کس طریقے سے کرتے تھے بھائی؟ لفظ کا ضامن ہو، شاید لائیو بھی چل رہی ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اچھے لفظ کا ضامن ہو اور حوالہ بھی دیتا ہوا چلو۔ تاریخ اسلام علامہ حسن کراروی صاحب کی نجم حسن کراروی صاحب، یہ ہم ایسے رٹا لگا کے ممبر حسین میں نہیں بیٹھتے، یہ امام حسین کا عطا کردہ ہے کہ جو آتا ہے وہی عطا کرتے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حوالہ دے دوں نہ ملے تو آپ مجھے سب جانتے ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور یہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر کہا کہ جناب نوح تبلیغ کس طریقے سے کرتے تھے۔ گئے، دروازہ بجایا، آواز دی، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ کسی کا دروازہ بجایا، کسی کو پکڑ کے کہا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ۔ اب جو اس دور کے انسان تھے کہنے لگے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا، اب سو رہے ہیں تو دروازہ بجا کے کہتا ہے کہہ دو کہ قول لا الہ الا اللہ۔ ارے تم سے کہاں پھنسے ہیں؟ نیند تو کرنے دو، دن میں تو نہیں چھوڑتے، رات میں تو آرام کرنے دو۔ توجہ رکھیے گا، کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ یہ جو بندہ دیکھ رہے ہو نا یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ تاریخ میں ملا ہے نبیوں کے ذہنوں پہ اٹیک کرنا۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سماعت کر لیا، اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کے ذہن میں یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اب ان کے بچوں نے کیا کیفیت کی؟ پتھر لیتے تھے، جناب نوح کو مار دیتے، جناب نوح زخمی ہو جاتے تھے۔ شام کے وقت اللہ ملائکہ سے کہتا ہے جاؤ نوح کو شفا دو۔ توجہ رکھیے گا، میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کون ہے؟ نبی ہے، نبی، خدا کا نبی تبلیغ کر رہا ہے، اور اس وقت کی قوم پتھر مار رہی ہے، وہ شدید زخمی ہے۔ اللہ اب ان ملے کو جواب دینا ہے کہ جو کہتا اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو یہ کفر کا بدوا لگاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، شفا بھی وہی دیتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، یہ نبی ہے نا، مانتے ہو نبی ہے۔ اتنی بڑی تبلیغ کی، ہر تاریخ نے لکھا کہ جب بھی اس دور کے انسان اس نبی کو زخمی کرتے تھے اللہ ملائکہ سے کہتا تھا جاؤ اس کو اپنے پر مس کرو، اس کو اپنے پر مس کرو۔ پروردگار یہاں پر تو مسلمان مان ہی نہیں رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، کہا کہ ہے نبی لیکن شفا کون دے رہا ہے؟ اللہ نہیں، ملائکہ کے پر مس ہوئے اور نبیوں کو شفا مل گئی۔ خدا کرے کہ میں آپ کو وہی مقام پر لے کر جاؤں۔ یہ ہے نبی، شفا کون دے رہا ہے؟ ملائک۔ جہاں پر نبی بیمار ہو وہاں ملائک اپنے پروں سے شفا دیتے ہیں۔ ابھی میں نے اگلا جملہ نہیں کہا بھائی، جہاں پر نبی زخمی ہو وہاں پر ملائکہ شفا دیتے ہیں، اور جہاں پر ملائکہ کے پر جل جائے انہوں کو حسین پر عطا کر دیتا ہے۔ اب نہیں سمجھے کہ حسین اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ ارے جہاں نبیوں کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ ملائک اپنے پر مس کر کے کہتے ہیں ارے ہم ہیں کہ جو نبیوں کو شفا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ ملائکہ جب اڑنے لگے اب فخر سے کہتا ہے یم مصری کوئی ہے کہ مجھ جیسا؟ کسی ملائک نے کہا ارے پھر سے یہ پرواز کر رہا ہے، کہا کہ کیوں نہ کہوں، پہلے جب جا رہا تھا کسی کی ضمانت نہیں تھی، اب جب پرواز کر رہا ہوں اب حسین جیسی ضمانت موجود ہے۔ کیا ہے؟ نبی کو شفا مل رہی ہے، اور ان کے ساتھ اعتراض کرو نا نبی پہ، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، نبی ہے، کون فیکون کا مالک ہے پروردگار، کہہ دیتا تو زخم ختم ہو جاتے، نہیں، ملائکہ سے کہہ رہا اپنے پروں کو مس کرو۔ کہا یہ عزت بتا رہا ہوں کہ بھول نہ جانا، کیونکہ تمہارے اندر بھولنے کی بیماری بہت زیادہ ہے۔
جب تاریخ پڑھو نا یہ نہ کہنا کہ حسین نے شفا دی، توجہ رکھیے گا، حسین نے ملائکوں کو شفا دی، کہا کہ نہیں، آجا اور دلیل دیتا ہوں۔ یہ نبیوں کے سردار نہیں ہیں نا جناب نبی علیہ السلام، نبی ہیں اپنے قوم کے وقت کے نبی ہیں، انبیاء کے سردار نہیں۔ جو اہل علم حضرات ہیں آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ نبیوں کا سردار کون ہے بھائی؟ آخری نبی، اس کو اللہ نے کہا یاسین القرآن الحکیم، اس کو حکیم کہا، اس کو مزمل کہا، مدثر کہا، تمام القابات دیے۔ حکیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ شفا دینے والا، یعنی جب بھی جو بھی مخلوق آ جائے رسول ان کو شفا دیں گے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی جو بھی مخلوق جسمانی بیمار ہو، روحانی بیمار ہو، ہر شفا یہ نبی دے گا، یعنی ہر شفا کا علاج اس کے پاس موجود ہے۔ آئیے تاریخ ہے، حدیث قصہ کے اندر جملے ہیں کہ نبی نے ایک مرتبہ سیدہ کے گھر پر آ کر کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اب ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، میں فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ انبیاء جب بیمار ہو ان کو شفا ملائک دیتے ہیں، جب ملائک بیمار ہو ان کو شفا حسین دیتا ہے، لیکن جب انبیاء کا سردار آ کر کہے کہ اے فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، نہ تو سیدہ نے ہاتھ لگایا نہ تو سیدہ نے دعا کی، بس ایک مرتبہ اجازت مانگی اور کہا کہ فاطمہ آپ کی چادر ہو تو میں اپنے جسم پہ اوڑھ لوں۔ تاریخ نے لکھا بس کہا میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ارے یہی تو کمال ہے، یا تو حسین کے جھولے میں یا تو چادر زہرا میں انبیاء کا جب سربراہ بیمار ہو جائے، ضعف محسوس کرے، سیدہ دور کی بات ہے، سیدہ کی چادر اوڑھ کر بتاتا ہے۔ ارے سب جب بیمار ہو جائیں وہ رسول کے پاس آتے ہیں، جب رسول ضعف استعمال محسوس کرتا ہے تو وہ چادر زہرا میں شفا عطا کرتا ہے۔ ضعف کمزوری محسوس کرتا، کیا تاریخ نے لکھا کوئی ہاتھ لگایا سیدہ نے؟ کمال کی بات ہے، یہ آگے سلسلہ بڑا۔ رسول آئے چادر کے نیچے، امام حسن نے کہا جب گھر پر آئے، اب ترجمہ کر دوں تاکہ لطف آ جائے گا، عظمت اہل بیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ چادر ہے، چادر کے نیچے ہے رسول، پتہ ہے صرف سیدہ کو، توجہ ہے آپ حضرات کی، کسی کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ امام حسن گھر پر آئے، کہا اماں میں نانا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ہو تو عطر لگانے والا ہو، اس کی ایک ہی عطر ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں لگاتا، وہی عطر کوئی لگا کر جب اس کے سائڈ سے گزرے گا وہی بندہ کہے گا یہ اس کے وہی عطر لگی ہوئی ہے جو میں لگاتا ہوں۔ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ امام حسن نے کہا کہ اماں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے نانا کی خوشبو آ رہی، کہ کیسی خوشبو تھی کہ جو حسن سمجھ رہے ہیں۔ امام حسن آئے، اجازت طلب کی، چادر کے نیچے۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، امام حسین آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد وہی جملے کہے جو امام حسن نے کہے، اماں میں محسوس کر رہا ہوں کہ نانا رسول کی خوشبو آ رہی، جواب ملا چادر کے نیچے۔ توجہ رکھیے، کہا تھا کہ میں جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ سوتے، اب حسن کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین کیوں آ رہے ہیں؟
بھائی ان کو اللہ بھیج رہا ہے، جاؤ تاکہ تم چادر کے نیچے آؤ، میں قصیدے پڑھ کر بتاؤں کہ یہ وہ ہیں کہ دنیا والے دور، پہلے اللہ ان کے قصیدے بنا کر بھیجتا ہے، کوئی مانے نہ مانے جبریل آ کر کہتا ہے ارے دیکھو کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ بھائی یہی تو فضیلت ہے کہ جن کا ذکر اللہ اور ملائکہ کرتے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ چادر کے نیچے آئے امام حسین آئے، امیر المومنین آئے، اب سیدہ آئے، مختصر کرو تاکہ مجھے کہ آگے جانا ہے۔ اب آگے پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے، حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ پنجتن آ گئے چادر تطہیر کے نیچے، اب کون آیا؟ جبریل۔ فقال جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار بتاؤ تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، اگر کوئی بندہ کسی گھر میں ہو نوکر، بھائی توجہ رکھیے گا، نوکر اپنے مالکوں کے بچے بچے کو جانتا ہوگا کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ زوجہ ہے، مالک جانتا تو ہوگا، نوکر جانتا تو ہوگا نا۔ جبریل ہے کون؟ اللہ اکبر، شاید ایک ہی کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ جبریل کون ہے؟ اس گھر کا نوکر، کبھی جھولا جھولا رہا ہے، کبھی چکی چلا رہا ہے، کبھی خیاط الحسنین بن کر آ رہا ہے۔ بھائی کہہ دو اب یہی تو ان میں اور انبیاء میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے وحی کے منتظر ہیں، جو اللہ کی وحی کے منتظر ہو انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جن کے انتظار میں خدا ہو ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ادھر حسین نے کہا جو تقدیر میں نہیں تھا وہ مل گیا، ادھر سیدہ نے کہا کہ تمہارے لباس حسنین کے لباس درزی کے پاس ہیں، تھے نہیں۔ اللہ نے کہا فاطمہ نے جو کہہ دیا اب میں لباس دنیا سے نہیں جنت سے بھیجوں گا، اور درزی دنیا کا نہیں ہوگا، وہ بھیجوں گا کہ جو اشرف الملائکہ ہوگا۔ اب جبریل بن کر نہیں آئے گا، فخر سے کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ ارے سیدہ کہتے اسے جو کہہ دے خدا کو کرنا پڑ جاتا۔ انبیاء انتظار میں ہے کہ خدا کچھ کہے، لیکن اللہ انتظار میں ہے کہ فاطمہ کہے تو میں درزی بنا کر بھیجوں۔ اب یہ پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے آ گئے، جبریل سوال کر رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے ہے کون؟ حدیث کسا کے جملے ہیں، فقال جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، سوال کر رہا ہے کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہہ دوں کہ جبریل اتنا جانتا ہے کسی کے لیے تلوار لے کر آ رہا ہے، یا سلامت رہیں آپ کی سماعتوں میں سلام، جی کسی کے لیے تلوار لے کر آتا ہے تو اس کے لیے قصیدے گاتا ہے، کسی کے لیے وحی لے کر آتا ہے، کسی کی چکیاں چلاتا ہے، کسی کے لیے لباس لے کر آتا ہے، سب کو جانتے ہوئے پھر بھی سوال کر رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء۔ آواز جبریل آتی، کبھی مجھے حسن نظر آتا ہے، کبھی مجھے حسین نظر آتا ہے، کبھی مجھے سیدہ نظر آتی ہے، کبھی مجھے رسول نظر آتے ہیں، لیکن الگ الگ جب نظر آتے ہیں نا سب کو پہچان لیتا ہوں، لیکن جب چادر زہرا کے نیچے آئے نا اب جبریل حیران رہ گیا تو اب میں کسے کسے پہچانوں؟ ارے جبریل نے سوال کر کے کہا جب یہ الگ ہوتے ہیں تو کبھی حسن نظر آتا ہے، کبھی حسین نظر آتا ہے، کبھی سیدہ نظر آتی ہے، کبھی محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، ارے جب یہ چادر تطہیر کے نیچے آ جاتے ہیں مجھے سب کے سب محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ ابھی تو ہے واسطنا محمد کلنا محمد، ارے یہی تو ہے کہ جب چادر کے نیچے آئے تو جبریل بھی کہتا ہے تو پہچانو تو کیسے پہچانو؟ قد وہی، حرکتیں وہی، سونا وہی، لیٹنا وہی، چادر بھی چھوٹی۔ بھائی ایک عورت کی چادر ہو
اس کے نیچے کتنے افراد آئیں گے؟ ایک، زیادہ سے زیادہ دو. کمال کی بات، توجہ رکھیے گا. چادر ہے، پنجتن آ گئے. رسول کا قد الگ، علی کا قد الگ، حسنین کا بچپنا ہے. لیکن تاریخ ہے کہ جب آئے جبریل جو کہہ رہا ہے کہ سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. چادر چھوٹی، اس چادر کے نیچے پنجتن ایک جیسے لگ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا. کہا کہ یہی تو ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے مزاج سلمان ہونا ضروری ہے، کہ جو اپنے ہاتھ اپنی بیچ سے در سیدہ کو صاف کر کے فخر سے کہے کہ میں ان کے دروازے پہ جھاڑو دینے میں فخر کرتا ہوں. یہ کون؟ ان میں ایک نام ہے علی بن ابی طالب. کہ زیادہ طویل گفتگو نہ ہو، پنجتن پہ اگر زیادہ بات ہوئی تو پھر زیادہ وقت چاہیے. مجھے مولا علی کے اس ذکر کو لے کر چلنا ہے. تمہارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو. عبادت سے تکلیف کس کو ہوتی ہے بھائی بولیے گا؟ نماز پڑھتے ہیں، چلے آسان مثال دے دوں. نماز سے تکلیف کس کو ہوگی؟ شیطان کو. عبادت ہے، نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا. اللہ نے کہا علی کا ذکر ہے عبادت، نماز بھی ہے عبادت. مسلمان کو نماز سے تکلیف نہیں ہو رہی، علی علی کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کہا کہ ابلیس وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا انکاری نہیں تھا، خدا کے اس نور کا انکاری تھا جو صلب آدم میں موجود تھا. کہ وہاں پر اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کے انوار کو ظاہر کیا، تو اس کے نور کو دیکھ کر ابلیس کو ظاہر کر دیا. آج کے دور میں پریشان نہ ہونا، مومن اور منافق کو پہچاننا ہے نا. علی کا ذکر چھیڑتے رہنا اور چہرے پڑھتے رہنا. جس کو تکلیف ہونا سمجھ لینا اس کا رسول سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول نے کہا علی کا ذکر ہے عبادت. عبادت سے تکلیف ہوتی ہے شیطان کو. اب جو علی علی سے چڑھتا ہے نا، اب وہ یہ نہ کہے کہ میرا تعلق رسول سے ہے. بھائی عبادت کرو گے تو خدا کے کہلاؤ گے، اور نبی نے کہا علی کا ذکر ہے عبادت. اب جہاں جہاں تکلیف ہونا علی کے ذکر سے، فخر سے کہتے رہنا. تم چڑھتے رہو، ہم فخر سے کہتے رہیں گے. ابھی بھی ہیں جو ابلیس کو ماننے والے ہیں اور علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مومن اور منافق کی پہچان ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. علی مولا ہے، گزر رہے ایک راستے ہے. کون علی؟ بھائی دیکھیں، علی کا ذکر بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کلیجہ چاہیے سننے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے. یہ تو ذکر ہے، فضائل علی بتا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. کیا ہے آگے؟ مقام سے علی مولا گزر رہے ہیں، ساتھ میں ایک یہودی مل گیا. بس آپ بولے نہ بولے، بس دعاؤں کی ضرورت ہے. کون؟ علی مولا ہے. یہودی کی ملاقات ہو گئی. یہودی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، علی جانتا ہے کہ یہ کون ہے. آئے، گفتگو چلتی رہی. ایک ایسا مقام آیا، توجہ رکھیے گا بھائی. جناب عاصم بن برقیہ ہے نا، اس کے لیے کیا واقعہ ملتا ہے کہ وہ چشم زد میں تخت بلقیس لے کر آئے تھے. آنکھ کھول بند کی اور کھولی، تخت آ گیا. ایسے ہی ہے، اتنا جلدی بھی کوئی تخت لے کر آ جاتا ہے؟ تاریخ ہے، لکھا ہے، لے کر آ گیا. آنکھ بند کرو اور کھولو، دیر کتنی ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہوگا. آنکھ بند کی، کھولی، تخت بلقیس آ گیا. اس کا ذکر ہے تاریخ کے اندر، قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ اتنا جلدی تخت بلقیس آ گیا. میں فخر کی بات بتا رہا ہوں کہ علی سے محبت اور اس پہ فخر کرنا کتنا عظیم ہے کہ ہمارا مولا علی ہے. اب وہ ہے کون؟ تاریخ میں لکھا
ایک نبی کا جانشین تھا، اتنا جلدی وہ تخت لے کر آ گیا. کوئی فضیلت؟ کہا کہ اللہ نے جتنے صحیفے نازل کیے ہیں ان صحیفوں میں سے تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم، ایک صحیفہ، دو صحیفہ، کچھ اتنا جلدی لے کر آ گیا. 114 یا 128 تک بھی یہ صحیفے ملتے تاریخ کے اندر لے کر آ گیا. مسلمانوں نے مان لیا کہ تخت بلقیس اتنا جلدی آ گیا. علم کتنا؟ ایک دو صحیفے کا. ایک دو صحیفے رکھنے والا اتنا جلدی تخت بلقیس لے کر آئے تو دنیا مان لیتی ہے. جس کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. توجہ رکھیے گا، چند کتاب، کچھ صحیفے کا علم رکھنے والا تخت بلقیس لے کر آئے تو مسلمان مان لیتا ہے. جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، 2 انگلیوں پہ اگر خیبر کا دروازہ اٹھاڑے تو مسلمان کہتا کہ یہ کیسے ہوگا؟ ارے اس کے پاس خدا کی طاقت تھی کہ وہ تخت بلقیس لے کر آیا. تھوڑا سا علم رکھنے والا اتنا جلدی تخت بلقیس لے کر آ سکتا ہے. کل کتاب کا علم رکھنے والا اگر 2 انگلیوں پہ کتاب لے کر یہ دروازہ لے کر آ جائے تو دنیا مانتی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول نے بتا دیا کہ علی کے فضائل سننے کے لیے کلیجہ چاہیے. برداشت کون برداشت کرے؟ میں علی مولا یوسف جی کے ساتھ چل رہا ہوں. اور ہے کون؟ وہ جناب سلیمان کا جانشین، یہ آخری نبی سردار الانبیاء کا جانشین. اور اس نبی کی فطرت، یہ کی طاقت جو تھی، تاریخ میں لکھا ایک انگوٹھی ہوتی تھی وہ پہنتے تھے. جب اس کو بلایا آیا اور جب ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ وہ انگلی کہیں گم ہو گئی، جیسے ہی وہ انگوٹھی گم ہوئی تو نہ تو جن سن رہے ہیں نہ تو کوئی مخلوق بلا رہا ہے، نبی نہیں آ رہے. انگوٹھی کی اتنی طاقت، گم ہو گئی. اب آئیے فضیلت بتا رہا ہوں. وہ ہے عاصم بن برقیہ، نبی کا جانشین، سردار نبی نہیں، اس کی طاقت اس انگوٹھی میں ہے. لیکن آئیے علی کے لیے کیا ہے؟ علی وہ ہے کہ جو سردار الانبیاء کا جانشین ہے، کل کتاب کا علم رکھتا ہے. اس کے پاس اس انگوٹھی کی طاقت تھی کہ جو حکمرانی کر رہا تھا. اب علی اور سلیمان میں فرق دیکھیے گا. جو انگوٹھی پر حکومت کرے اسے سلمان کہتے ہیں، جو اس انگوٹھی کو فقیر کو زکات میں دے دے اسے علی کہتے ہیں. علی مولا نے جب امام حسن مصطفیٰ کو اپنی فضیلت بتانے کے لیے کہا کہ چلو میں بتاؤں کہ میں علی کیا ہوں، تو ایک مرتبہ ایسے مقام پر لے کر گئے. امام حسن کہتے ہیں جب میں گیا تو اپنے میرے بابا نے مجھے دکھایا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو اس انگوٹھی کے ذریعے سے حکمرانی کرتے ہیں. کہا کہ اس انگوٹھی میں؟ کہا کہ ہاں. کہا اس پہ تحریر کیا تھا؟ علی مولا نے جواب دیا اس پہ صرف محمد اور علی کا نام تھا. اس ہی کو بات کو کنٹینیو کرا رہا آپ کی اجازت ہے. انگوٹھی کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اس کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں. انگوٹھی گئی تو حکومت بھی ختم. لیکن علی بتا رہے ہیں کہ جن پر انبیاء حکومت کرتے ہیں وہ علی فقیروں کو زکوٰۃ میں دے دیتا ہے. لیکن ہے نہیں. یہی علی مولا نبی کے پاس ایک تحفہ آیا، روز رکھیے گا. تحفہ آیا، نبی نے جو بھی تحفہ ملا سب اپنے ساتھ میں بانٹ دیا. ایک انگوٹھی لی، کہا کہ یا علی یہ لے کر جائیں. انگوٹھی والے سے کہہ دیں کہ ایک جملہ رسول کو پسند ہے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا کہ یہ جملہ مجھے پسند ہے. آپ اس انگوٹھی بنانے والے سے کہہ دیں کہ اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ. علی مولا لے کر چلے. کتاب معجزات آل محمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہا کہ اب جو ہے صحیح وہ انگوٹھی دی. کہا کہ رسول کا حکم ہے کہ مجھے لا الہ الا اللہ پسند ہے اور میں علی کہتا ہوں کہ مجھے محمد رسول اللہ پسند ہے.
تو تم لا الہ الا اللہ بھی لکھ دو، محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو. توجہ رکھیے گا. اب یہ جملے لکھ کے علی مولا آ گئے واپس. اب وہ جو انگوٹھی رسول کے پاس آئی، کیا دیکھا؟ ان پہ 3 سطریں موجود ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ. بھائی میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، نہیں ملے تو میں حاضر ہوں. اب جو نبی مولا نے یہ دیکھا، کہا کہ یا علی، ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے لا الہ الا اللہ قبول ہے اور پسند ہے اور اچھا لگتا ہے، آپ یہ جملہ لکھوائیں. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو لا الہ الا اللہ پسند تھا، مجھ علی کو محمد الرسول اللہ پسند تھا. میں نے تو صرف 2 جملے لکھوائے، تیسرا جملہ میں نے نہیں لکھوایا. کہا کہ پھر یہ کیسے ہوا؟ تاریخ نے لکھا بس یہ نبی سوچ ہی رہے تھے، ایک مرتبہ جبریل کا نزول ہوا. کہا کہ اے رسول پریشان نہ ہونا، لا الہ الا اللہ تجھے پسند ہے، محمد الرسول اللہ علی کو پسند ہے، علی ولی اللہ خدا کو پسند ہے. اب یہ 3 جملہ بتا کر رہے ہیں دنیا والوں کو، ارے یہ ہو گیا تو تم کامیاب ہو، ورنہ ان تینوں کو چھوڑا، نہ لا الہ قبول کرے گا، نہ محمد رسول اللہ قبول کرے گا، نہ علی ولی اللہ قبول کرے گا. ارے ان تینوں کو لے لیا تو بیڑا پار ہے، ورنہ دنیا میں بھی خوار ہوگا تو وہاں پر بھی خوار. یہ 3 چیزیں ضمانت ہے اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے. علی کی بیچ میں ڈالا یہ قربانیاں اہل بیت نے غیرت بے پردہ. وہ امام زین العابدین کہا جاتا ہے، سید الساجدین کہا جاتا ہے. قالب فرما دیں کہ خدا کسی جوان بیٹے سے یہ امتحان نہ دے، بیٹا جوان ہو اور ماں بہنوں کے سر پر چادر نہ ہو. غیرت کا پیکر امام سید الساجدین جیسا جوان ہو. عزادار مختلف مقادر جب لکھتے ہیں، انہوں نے سجاد نے کربلا کے بعد بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی. کبھی بہن کو تعزیہ لگتے ہیں، سجاد دیکھ رہا ہے. کبھی پھوپھی اماں کو تعزیہ لگ رہے ہیں، سید سجاد دیکھ رہا ہے. لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ جب بیویوں کو چادریں ملی ہیں نا ایک مرتبہ، تو جیسے ظالموں کو پتا چلا کہ اب بیویوں کو چادریں مل گئی ہیں، حکم ہوا کہ دوبارہ سے چادریں چھین لو. اب چادریں جو چھیننے لگے تو تمام بیویوں سے چادریں چھننے لگی. ایک مرتبہ جب ظالم جناب زینب کے قریب آئے نا، جناب زینب نے چادر کو پکڑ لیا، چادر سے ہاتھ نہیں چھوٹ رہا. عزادار مکتب نے لکھا کہ وہ ظالم تازیاں لے کر سید سجاد کے قریب بڑھا. ایک مرتبہ سید سجاد پہ تازیاں نے برسانا شروع کر دیے. تو ایک مرتبہ وہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب سید سجاد کے جسم پر تازیاں نے لگنا شروع ہوئے نا، کچھ بیویوں نے چادریں دے دی، لیکن ایک مرتبہ 4 سالہ سکینہ نے اپنی چادر اپنے ہاتھ سے اتاری. ایک جملہ کہا، پھوپھی زینب آپ چادر دے نہ دیں، میں اپنی چادر حوالے کر دیتی ہوں. ارے میرا بھائی بیمار ہے، میرا سجاد یہ تعزیہ میں برداشت نہیں کرے گا. ہاں عزادارو، بس ایک مرتبہ اس امام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ مولا نے کہا الشام الشام
الشام. حضرت عالم فرماتے ہیں کہ امام نے جب یہ جملے کہے نا تو کسی نے سوال کیا, کہا کہ مولا کیا آپ کو کربلا میں تکلیف نہیں ہوئی, کیا آپ کو کوفے میں تکلیف نہیں ہوئی؟ حاضہ دارو, وہ عالم فرماتے ہیں کہ اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کربلا میں علی اکبر کو مارا گیا, مولا عباس کے بازو کٹے گئے, مولا امام حسین کو شہید کر دیا گیا. تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ امام سجاد نے جواب دیا کہ کاش اگر یہ ہے عباس مولا شام کی دربار میں ہوتے, ارے وہ بھی اس طریقے سے گریا کرتے. ہاں میں کہتا ہوں کہ بڑا امتحان ہے. ارے سید سجاد نے ایسا امتحان دیا تو تاریخ نے لکھا, ارے جو علی کی بیٹی کبھی بھی جب کربلا سے چلی تھی نا شام کے دروازے تک, کبھی علی کی بیٹی نے نظر نہیں اٹھائی کہ جب شام کے دربار کے قریب آئی نا, ایک مرتبہ کسی نے باغی کی بہن کہہ کر پکارا, ارے علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. ارے اتنا وقت جب سر نہیں اٹھایا تھا, ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا, ارے میرے بھائی کو باغی نہ کہنا, ارے میرا بھائی نمازی تھا. حاضہ دور بڑا مشکل وقت تھا. یہ قافلہ ایک مرتبہ جب یزید کے سامنے آیا, ارے خدا جانے سید سجاد کا کیا امتحان ہوگا. ارے جناب زینب نے جب یزید سے کلام کیا ہوگا, ارے جوان بیٹا ہے, ایک مرتبہ دیکھ کر یہ کہا ہوگا, ارے کاش کہ سجاد مر گیا ہوتا, ارے یہ منظر نہ دیکھتا. ارے جوان بیٹا ہے, پھوپھیوں کے سر کھلے ہوئے, ارے جو میری پھوپھی کبھی اپنے باپ کے سامنے بغیر چادر کے سامنے نہیں آتی تھی, ارے وہ آج بغیر چادر کے شرابی کے دربار میں, ارے جب شرابی سے کلام کر رہی ہوگی, سجاد نے کہا ہوگا خدا, ارے سجاد یہ وقت نہ دیکھتا کہ علی کی بیٹی شرابی سے کلام کرتی. عظیم اجازت اپنے بارگاہ قبول فرما. مالک حقیقی مومنین کا فرش زیادہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کا سننا پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بزرگان جو خدمت انجام دے رہے مولا, ان کی خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مالک حقیقی جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. مالک ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. مالک حقیقی ہم سب کو امام کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما. امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین